الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا ونفيسنا ونسيمنا وأنيسنا ونصيرنا ومعيننا وفريدنا ونظامنا وقطبنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد وعن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه فوالله ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلق بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم وما يحدون إليه النظر تعظيما له صدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام سید الصادقین اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل
ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، اجل آرائے عفت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں۔ وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ، اس شہید بلا شاہ کل منقبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر قرآن سطوت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام۔ بے حساب و کتاب و عذاب و عتاب، تابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں۔ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ۔ آج کی اس بزم میں ابھی ورود مسعود ہوا، پیر طریقت واقف رموز حقیقت، کریم ابن کریم، سخی ابن سخی، جواد ابن جواد، لجپال ابن لجپال، حضور قبلہ پیر سید شاکر علی شاہ صاحب بخاری دامت برکاتکم القدسیہ والعالیہ، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت ہم سب پر دراز فرمائے۔ دیگر جتنے بھی سادات کرام، علماء نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دور دراز سے تشریف لانے والے سب معزز مہمانوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کہ مالک ہم سب کو حضور علیہ السلام کے دامن کرم کا سایہ عطا فرمائے۔ حضرات، وقت کے اختصار کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عالم کفر، ابلیس، شیطان اور اس کی شورا، اس کی پارٹی، ان کا مشورہ ہوا کچھ عرصہ پہلے، اور یہ خود ابلیس اس میٹنگ میں موجود تھا، شیطان۔ یہ کہنے لگے کہ ہم نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی گرائے، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں 1400 سال سے ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پھر دوبارہ ابھر کے سامنے آتے ہیں۔ تو اب اس طرح کرنا چاہیے کہ آخری ہم تیر مارتے ہیں پوری امت کے سینے میں،
اور وہ تیر یہ ہے کہ ابلیس نے، علامہ اقبال نے یہ بات کہی ہے کہ ابلیس اور اس کی ٹیم اور اس کی شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان مر جائیں تو انہیں بم مت ماریں، ان کے دلوں سے عشق رسالت کو ختم کر دیں۔ یہ ابلیس نے مشورہ کیا اپنی پوری پارٹی کے ساتھ۔ چنانچہ عشق رسالت کو مسلمانوں کے سینوں سے ختم کرنے کے لیے جہاں انہوں نے بڑے حربے آزمائے، وہاں انہوں نے ایک اہم کام کیا، اور وہ کام یہ تھا کہ بر صغیر میں انہوں نے مولویوں کو خریدا، ان کے سامنے دانہ ڈالا، پیسے پھینکے، مولویوں کو خریدا جو باطل پہ تھے۔ پوری روح زمین پر سب سے اچھی مخلوق بھی علماء ہیں اور بدترین بھی یہ حدیث میں آتا ہے۔ جو حق کا ساتھ نہ دیں وہ بدترین ہوئے، جو حق کا ساتھ دیتے ہیں وہ خوش قسمت ہیں۔ مولویوں کو جب انہوں نے خریدا تو انہوں نے کہا تم نے یہ کام کرنا ہے کہ تم نے ناموس رسالت میں حملہ کرنا ہے۔ اس کے لیے انگریز کو سب سے جو نام مناسب لگا کہ اے بندہ ساڑھے کام دا ہے، وہ مرزا غلام احمد تھا۔ اس کو انہوں نے تیار کیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ وہ پڑھا لکھا تھا، مولوی تھا، بڑا تگڑا، کتابیں ساری اس کو آتی تھی، کلام کرتا تھا، لکھتا تھا، لوگوں کو اس نے الو بنا دیا۔ اب اس کے سامنے، اس کے ساتھ پھر وہ کفر اس کی پشت پر تھا، اس کا سامنا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، جو آتا تھا اس کو دھر لیا جاتا تھا، اٹھا لیا جاتا تھا۔ تو پھر اس کے سامنے دو بابے آئے جنہوں نے اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکی۔ ایک سرکار بریلی مجدد دین و ملت سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان، اور دوسرے حضرت پیر سید مہر علی شاہ۔ یہ انہوں نے اعلیٰ حضرت نے جو کام رد قادیانیت پہ کیا، قیامت تک اس طرح کا کام اور کوئی نہیں کر سکتا۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ میدان میں آئے تو آپ کا ایک مرید تھا، وہ اس وقت خفیہ انٹیلیجنس میں تھا۔ اس نے کہا کہ انہوں نے تو فیصلہ کر لیا رات کو انگریز نے، یہ آپ کو گولڑے سے آپ کا بستر اٹھا دیں گے، یہ تو آپ کو یہاں سے ملک بدر کر دیں گے۔ تو آپ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ آپ نے فرمایا میں تو اتنے کچھ اور ہی لکھیا پڑھیا ہے، ماں تے نظر ہی نہیں آیا کہ میرے لیے شاروں تو کٹ دیں گے۔ کہ جی آپ نے کیا پڑھا؟ آپ نے فرمایا کہ ماں لوہے محفوظ ہی تکیا ہے کہ انگریز دا بستر آپ ہی تو گول ہونے لگے ہیں۔ پھر بر صغیر سے ایسا دفع ہوا، واپس نہیں آ سکا۔ مولوی بھی انہوں نے خریدے جنہوں نے مثلا نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو انہوں نے عام آدمیوں کی طرح پیش کیا۔ تو کسی نے کہا کہ ان کو غیب کا علم نہیں، کسی نے کہا دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، کسی نے کہا وہ یوں ہیں تو یوں ہیں، خیر ان کی زبانوں پر مٹی ہو، آگ ہو۔ تو چنانچہ انہوں نے عشق رسالت کو نکالنے کے لیے یہ سب سے بڑا حربہ آزمایا کہ ان کے دلوں سے عشق نکل جائے تو ہم ان کے اوپر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ اور وہ جانتے ہیں 14 صدیوں میں مسلمانوں کو جب بھی فتح ملی ہے عشق مصطفیٰ کی وجہ سے ملی۔ آپ سے زیادہ کافر جانتا ہے اس بات کو، ہم سے زیادہ عالم کفر جانتا ہے کہ ان کو اگر کائنات میں پذیرائی ملتی ہے تو وہ عشق مصطفیٰ کی وجہ سے ملتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہم بخاری شریف سے حدیث عرض کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعے میں جو حدیث بیان کی اس کا مضمون تھا حدیث المحبت، اور آج کے جمعے میں جو حدیث بیان کر رہا ہوں بخاری شریف حدیث نمبر 2731، حضرت قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی شفا شریف میں لکھا، اس حدیث کا مضمون ہے حدیث العشق۔ حدیث العشق، محبت درجہ کمال تک پہنچ جائے تو پھر وہ عشق میں بدل جاتا ہے۔ اس پہ آپ نے غور کرنا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عشق امتحان لیتا ہے، بڑے بڑے امتحان لیتا ہے۔
اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہمارے آقا و مولا نے کی، اور امتحان کیا آیا؟ آپ کی زوجہ ماجدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ زنا کی تہمت لگی، بدکاری کی تہمت لگی، اور 1 مہینے تک سیدہ روتی رہیں بخاری شریف میں، اور آپ فرماتی میں اتنا روئی کہ مجھے لگتا تھا میرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو بولی کیوں نہیں کہ میں بے گناہ ہوں، میرا کوئی گناہ نہیں ہے؟ خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک نہیں بولے، اور جو منافقین ہیں انہوں نے کہا ہاں ویکھو نا جے غیب دا علم ہوتا تے دس نہ چھڑ دے۔ ہاں اتنا جملہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا فواللہ ما علمت علی اہلی اللہ خیرا، فرمایا اللہ دی قسم ہے میں اپنے گھر والوں تے صرف اور صرف خیر دی ہی امید ہے، مجھے اپنی زوجہ پر بس یقین ہے کہ میری زوجہ خیر والی ہے۔ بس 1 مہینہ آپ بھی نہ بولے، آپ کی زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ بھی نہ بولے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، پتا تھا سیدہ کو کہ میں حق پر ہوں، ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں، لیکن بولی نہیں۔ کبھی کبھی معلوم ہوتا ہے بندے کو کہ میں حق پر ہوں، مگر حکم ہوتا ہے چپ رہنا ہے۔ ایتھے انہاں دا امتحان ہے۔ 1 مہینے کے بعد رب بولا، اور 20 آیات قرآن کی تقریباً سورہ نور، فرمایا محبوب آپ بولیں گے تو حدیث بنے گی، کوئی کہے گا حدیث ضعیف ہے، آپ خاموش ہو۔ فرمایا جناب یوسف پر تہمت لگی تو بچے نے گواہی دی کہ جناب یوسف پاک دامن ہے، آپ میرے حبیب ہیں، آپ کے حرم میں تہمت لگ رہی ہے، کوئی اور جواب نہیں دے گا، رب خود جواب دے گا۔ عشق امتحان تو لیتا ہے نا، صدیق اکبر سے عشق نے امتحان لیا جناب، بوا کھڑکیا صبح صبح کہ جی آپ بڑے دانا آدمی ہیں، اور آیا بھی وہ جو خود بھی بہت بڑا دانا تھا، فیصلے کرتا تھا، 6 گھنٹے حرم میں اس کی کرسی لگتی تھی۔ ابو الحکم، ابو جال، مصطفیٰ کو نہ مان کر ابو جال ہو گیا۔ انہیں کیا کوئی یہ کہے کہ میں آسمانوں تو ہو کے آیا تو تسی مان لو گے؟ آپ نے فرمایا اے دس سے گل آکھی کہ نہیں؟ انہیں آکھیا کون آکھ سکتا ہے؟ اے جناب دے آقا مولا نے آکھی ہے۔ تو صدیق اکبر نو وجد آ گیا، محبوب دا نام سن کے وجد آ گیا۔ آپ نے فرمایا اپنی سڑی ہوئی تے گلی ہوئی قسمت ویکھ تے ساڈی ہری قسمت ویکھ۔ انہیں کیا ہو کنج؟ فرمایا تو ڈائریکٹ سن کے نہیں مان رہا، میں انڈائریکٹ سن کے منن واسطے تیار۔ تم تو خود سن رہے ہو۔ تو فرمایا اے کیڑی گل ہے کہ میرے حضور نے یہ فرما چھڑیا کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں، فرمایا اگر وہ یہ بھی کہہ دیں کہ میں 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں ہو کر آیا ہوں، میں یہ بھی ماننے کے لیے تیار۔ فاروق اعظم سے امتحان لیا، عشق نے بڑا ڈاڈا امتحان لیا۔ تورات پڑھ رہے ہیں فاروق اعظم، تورات شریف پڑھ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے صرف آپ نے رگ ہاشمیت ظاہر ہوتی تھی حضور جب جلال میں آتے تھے، صرف آپ نے تکیا حضرت عمر رو، بس خالی ویکھیا، تورات پڑھ رہے تھے تو فوراً صفائی دیتے حضور جی میں صرف یہ چیک کر رہا تھا، چلو دیکھوں تو صحیح کیا لکھا ہوا ہے۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے مرزا جیلمی کو سنتے ہیں، دیکھیں تو صحیح وہ کہتا کیا ہے، دیکھیں تو صحیح وہ کہتا کیا ہے۔ فاروق اعظم کہہ دیتے حضور جی چونکہ ابھی اس میں تو رد و بدل نہیں ہوا تو میں میچ کر رہا ہوں کہ اسلام اور تورات کے احکام آپس میں ٹیلی کر رہا ہوں، ملتے ہیں یا نہیں ملتے۔ صرف حضور نے تکیا کہ حضرت فاروق اعظم ہنج بیٹھے کہ آپ دیاں دونوں کونیاں زمین تے سن، گوڑے بھی زمین تے سن، ہاتھ جوڑ کے ہنج کیتا حضور آج معاف کر دے، ہوں آج تو بات کدی زندگی تورات ویکھاں گا نہیں۔ عشق امتحان لیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے سامنے امتحان آیا، انہوں نے کہا جی کعبہ سامنے میں کر لو طواف، فرمایا طواف دی گل کر دیو، تانے پتہ ہونا چاہیے احرام دی حالت وچ کعبے نو ویکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ فرمایا تسی طواف دی گل کر رہے ہو، طواف دے دوران کعبے نو تکیدا بھی نہیں، انج نظراں جھکا کے طواف کریدا ہے۔ فرمایا 20 سال احرام دیاں پابندیاں برداشت کر لواں گا، طواف ادوں تک نہیں کراں گا جدوں تک جانے جانا طواف نہیں فرمانا۔ مولا علی کو امتحان لیا، عشق نے بڑا ڈاڈا امتحان لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے، نماز اثر دی ٹر گئی، قضا ہو گئی، سامنے ویکھ رہے کہ سورج ڈوب رہا اور نماز قضا ہو رہی ہے، تو فوراً کہتے ریشم کا تکیہ پیش کرتا ہوں، آپ تھوڑی دیر آرام کریں، میں نماز پڑھ کر واپس آیا۔
مولا علی کہہ سکتے تھے کہ حضور جی آپ آرام فرمائیں، میں واپس آ رہا ہوں، بس 2 فرض پڑھنے، سفر میں تھے حضور جی 2 پڑھ کے تھے، ایک باری سبحان ربی الاعلیٰ پڑھاں گا، ایک باری سبحان ربی العظیم پڑھاں گا، تے اللہم صلی علی سیدنا محمد والی پڑھ کے تو سلام پھیر کے میں حاضر ہو جاواں گا نا۔ کیا کیا؟ صحابہ نے کہا علی نماز جا رہی ہے، فرمایا جانے دو، علی نماز عصر جا رہی ہے، فرمایا پتہ ہے میں بھی علی ہاں، جان کیوں آئے ہوں؟ کہا جی کیوں؟ فرمایا نماز جا رہی ہے، نماز والا تو نہیں نہ جا رہا۔ تو کیا کیا پھر؟ عشق نے جب امتحان لیا تو آپ نے کیا کیا؟ تسی اپنے پتراں دے سر تے پیسے وار دیو، انج کر کے سر تے صدقہ انج وار دیو تے کسی نو دین دیو، تے مولا علی نے حضور دی نیند تے نماز نو انج وار۔ سرکار بریلوی فرماتے ہیں مولا علی نے واری، میں واری جاواں تاڈے تو جنوں واری دا معنی سمجھ آ جائے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ جوار کے جی او جاؤ جی نماز صاحب جاؤ، اللہ دے والے۔ حضرت بلال کو عشق نے آزمایا جناب، ریتاں تے لٹا کے کیا انداز چھڑ دے، حضور دا نعرہ چھڑ دیں گا؟ فرمایا جسم تمہارا ہے، دل مصطفیٰ کا ہے، تسی اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرن دو۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ ہیں، تو وہ حجام سے مونچھیں کٹوا رہے تھے، تو ساتھ ہی وہ ساتھ ذکر الہی بھی کر رہے تھے، تو حجام کہنے لگے حضور جی یہ بول کٹ جان گے، تو میں اپنا کام کرن دیو۔ فرمایا تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کرن دے، میں تیرے کام میں دخل اندازی نہیں کر رہا، تو میرے کام میں دخل اندازی کیوں کر رہا؟ جانے دیجئے نماز، اس کا نماز کا کام ہے جانا، تو جانے دو، جدھر جانا ہی ٹر جا، ہم تو ادھر ہی۔ ٹھیک ہے، یہ وہ طاقت ہے جی جو آج پوری کائنات کے کافر مل کر حضور کے غلاموں کے دل سے نکالنا چاہتے ہیں، مگر سن لیں انشاءاللہ تمہاری یہ خواہش کبھی مکمل ہم نہیں ہونے دیں گے، انشاءاللہ 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 یہ تمہاری خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ شریف کے اندر یہ حدیث پاک، یہ حدیث عشق، جیسے آج آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا 1400 صحابہ نے احرام باندھا اور ساتھ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفید چادریں زیب تن فرمائیں، کینچی والی چپل، ذوالحلیفہ سے احرام باندھا، مکہ شریف سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر حدیبیہ وہاں کر پڑاؤ کیا جی، اور مکے والوں کو خبر ہو گئی جی حضور آ گئے جی، ان کے پتے پھٹنا شروع ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اب وہ آ رہے تھے، ان خیر تو نہیں کسی دی، کفر بزدل ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ہم مکے میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے، تو انہوں نے کچھ لوگ اپنے سفیر بنا کر بھیجے، وہ جو سفیر بن کر آتا واپس جاتا تو مصطفیٰ کی بولی بولتا، وہ کہنا نہیں تسی انج کر رہے ہو تے انجن، تسی انج کر رہے ہو تے انجن۔ آخر پھر انہوں نے فیصلہ کہ ایک بڑا تگڑا سفیر تلاش کیا جو عربی بڑی اچھی جانتا تھا، اور اس وقت کی جو سپر پاوریں تھیں ایران اور عراق، اور ان کے درباروں میں وہ جا چکا تھا، نجاشی کے درباروں میں، بادشاہوں کے پاس اس کو آنے جانے کا وال تھا، اس کا نام عروہ بن مسعود تھا، طائف کا سردار تھا، اس کو انہوں نے سفیر بنا کر بھیجا کہ بس کسی طرح نہ جی انہیں کہیں کہ آپ واپس چلے جائیں۔ عروہ بن مسعود آیا تو اس نے نا کن اکھیوں سے آدھی آنکھ سے دیکھتا ادھر کیا ہو رہا ہے، 1400 صحابہ بیٹھے نا، لک کے دیکھتا سب کو، کبھی دیکھتا
تسبیحات چل رہی ہیں، کبھی دیکھتا جوش و خروش کے ساتھ ذکر الہی ہو رہا ہے، کبھی دیکھتا سنتیں بتائی جا رہی ہیں، کبھی وہ دیکھتا کہ نماز ادا کی جا رہی ہے، کبھی وہ دیکھتا کہ وہ جہاد کی باتیں کر رہے ہیں، کبھی وہ دیکھتا شوق شہادت کے ترانے پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جب واپس گیا تو اس نے کسی چیز کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اس نے یہ نہیں کہا میں نے دیکھا تلاوت بڑی ہو رہی ہے، نمازیں بڑی پڑھی جا رہی ہیں، وہاں پر شہادت کی باتیں بڑی ہو رہی ہیں، تسبیحات بڑی پڑھی جا رہی ہیں اور جوش و خروش کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے۔ اس نے جا کر جو منظر بتایا نا، اس کا خلاصہ یہ ہے، کہنے لگا تم نے تو مجھے بھیجا تھا سفیر بنا کر، تم نے مجھے بھیجا تھا سفیر بنا کر، اور حضور نے مجھے بھیجا ہے فقیر بنا کر، فقیر مصطفیٰ بن کے آیا ہوں واپس۔ حیران، اس نے کہا جاؤ واپس، تسی کبھی بھی تم ان سے نہیں جیت سکتے، وہ 1400 ہیں، تلوار ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ اس نے کیا دیکھا جی؟ لو جی، جس بندے کا پتا شتا یا گردہ شردہ دائیں بائیں ہو گیا وہ ویسے ہی کافر ہو جائے گا اس حدیث کا معنی سن کر۔ انہیں 5 خصلتیں ذکر کیتیاں جی صحابہ دیاں۔ پہلی بات، اللہ کی اس نے قسم اٹھائی اور کہنے لگا فواللہ ما تنخما نخامة ولا يبسق بساقا الا تلقوها باكفهم فدلقوا بها وجوههم واجسادهم۔ اس نے کہا میں بڑا عجیب منظر ویکھیا، میں تکیا کہ 1400 صحابہ بیٹھے، ذکر وچ بھی انہاں دا ثانی کوئی نہیں، فکر وچ بھی انہاں دا ثانی کوئی نہیں، ریاضت اور عبادت اور مجاہدے اور مشاہدے انہاں دا ثانی کوئی نہیں، مگر میں ان ساری چیزوں تو ہٹ کے جڑی چیز تکی وہ کہ جی نمازاں جو انہاں دا ثانی کوئی نہیں تے عشق تے محبت کے اندر بھی انہاں دا ثانی کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں۔ آج کافروں کو نماز پڑھنے والوں سے کوئی خطرہ نہیں، وہ کہتے ہیں ان کو لگا رہنے دو، یہ خود جہنم سے بچنے کی دعائیں کر رہے ہیں، ان کو لگا رہنے دو۔ ان کو خطرہ ہے تو ان لوگوں سے ہے جو سرکار کی بولی بولتے ہیں۔ آپ کی یہ مسجد شریف عالم کفر کو کھٹکتی ہے، یہ انڈیا کے چینل پر اس مسجد کے کلپ چلائے جاتے ہیں، انہوں کسی طرح روک لو۔ کیسے روکیں گے؟ مسئلہ اس کا تو ہے ہی نہیں، مسئلہ ان کا تو ہے نہیں، مسئلہ ان کا ہے جن کا ذکر رب خود بلند فرما۔ پورا عالم کفر سن لے، رہے گا یوں ہی ان کا اور رہے گا یوں ہی ان کا۔ ان سے زیادہ منافقین کو بڑے خطرے ہیں۔ توجہ، ان کا یہ خطرہ ہے تو اس خطرے میں اللہ برکت ڈالے گا انشاءاللہ۔ جب تک منصب اپنے پاس ہے اس وقت تک ہم ذمہ دار ہیں، جب منصب نہیں ہے تو ہم ذمہ دار بھی نہیں ہیں۔ جب تک حضور غوث پاک کا یہ منصب اور غوث پاک کی یہ بیٹھک اور غوث پاک کی نگاہیں شامل حال ہے، انشاءاللہ الرحمن جامع مسجد غوثیہ سے وہی آواز چلے گی جو آواز مدینے کی گلیوں سے چلی گی۔ اس نے کہا میں بڑا عجیب منظر تکیا جناب، پڑھے لکھے میرے سنگی جی انہاں واسطے جی حدیث شریف پڑھ رہے ہیں جی۔ اس نے کہا اے یہ سنائیں جی، باقی تو ساریاں سناندا ہے جی، مرزا بھی سناتا ہے جی، فلاں جی اے بھی ہے، اے بھی سناؤ نا جی۔ اس نے کہا پہلا منظر تو میں نے یہ دیکھا کہ جب وہ زمین پر تھوکنے کا ارادہ فرماتا ہے، پہلا منظر میں نے یہ دیکھا جب وہ زمین پر آب دہن شریف بھیجنے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ پہلا منظر میں نے یہ دیکھا کہ اس زبان سے جس زبان پر رب کلام فرماتا ہے، جو ان ہوا الا وحی یوحی والی زبان ہے، اس زبان سے یا اس منہ سے جب وہ زمین کی طرف کچھ لنگر ارسال فرماتے ہیں، بھیجتے ہیں، تو چونکہ پیر صاحب نفیس ہو تو ان کے گرد ایک ان کو ریشے کی بیماری ہو نا، تو تھوک دان رکھا جاتا ہے، اس کے اوپر پلاسٹک کا شاپر ہوتا ہے، اور پھر پیر صاحب اپنے ناک کے آگے ہاتھ رکھ کر اس میں تھوکتے ہیں، مرید جا کر شاپر کو اکٹھا کر کے باہر رکھ آتے ہیں۔ اس نے کہا ادھر میں نے تھوک دان نہیں دیکھا۔ ان کا کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا جب وہ لعاب دہن شریف زمین کی طرف بھیجنے کا ارادہ فرماتے ہیں، احرام کی حالت میں صحابہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، 1400 ہیں، لیکن وہ 1400 کرتے کیا ہیں؟
اپنے دونوں ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن شریف کے آگے، لعاب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے حضور جی ہسپتالوں سے لکھیا ہوتا ہے تھوکیے مت بیماریاں پھیلتی ہیں، ہم عرض کرتے حضور دیجیے اس سے شفائیں نصیب ہوتی ہیں. یوں کرتے توجہ حدیث مکمل ہو جائے، وہ یوں کرتے ہیں. اچھا کرتے کیا جی؟ ہاتھوں پر کیا انہوں نے گلوز چڑھائے ہوئے ہیں؟ نہ، وہ ہاتھوں پر لے کر فدلقو جمع کا صیغہ ہے، دلا کا دلقو، وہ جس کو نصیب ہوتا ہے وہ ہاتھوں پر لے کر اپنے چہروں پر مل لیتا ہے. تھوک مبارک کا بھی ذکر کیا اور ناک مبارک کا بھی ذکر کیا، دونوں ذکر کیا. 1400 ہیں، یہ تو 4 کو ملتا ہے یا 6 کو ملتا ہے. جس کو نہیں ملتا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آ کر اس کے جسم پر ہاتھ مل کر نا اپنے چہرے پر مل لیتا ہے. تو کہندے اساں وہ اکھاں تکیاں جنہ اکھاں دل پر دیکھا. وہ یہ انہیں کہے تم کی میں دیاں گلاں کر رہے ہیں، انہیں کہا تانوں دسنا چاہتے ہیں کہ جڑا ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ سعد زبیر سعید اور جڑے 1400 اپنے نبی دے تو مبارک نال اتنا پیار کرتے ہیں، وہ اپنے نبی دے خون نال اتنا پیار کرتے ہیں. بڑا بڑا سفیر نے مگر ہند دا منظر کہنے لگا واللہ ما رأیتو، نہیں کہنے لگا واللہ لقد وفدت علی کیسر و کسرا والنجاشیہ، کہنے لگے او میں سپر پاور بادشاہ بھی تکے سورہ کارپٹ جنہ واسطے بچھائے جاندے او بھی تکے، میں بتی توپاں دے نال سلامیاں بھی دیکھیاں، مگر جڑا منظر میں دربارے محمد وچ دیکھیا وہ منظر میں کسی اور دربار دے اندر نہیں دیکھیا. سمجھ آیا مسئلہ؟ سمجھ آیا جن سمجھ آیا ہے او ذرا اچھا بس ٹھیک ہے ٹھیک بس جن مسئلہ لو جی. باقی ان ایز اوکھا جا مسئلہ ہے تے پسینہ تے واہ وہی آ رہا تن ساریاں نو. تے اے علماء نے گل لکھی ہے حضور قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ علالت کے باوجود یعنی اتنی دیر آپ کہیں جلوہ فرما نہیں ہو سکتے. تشریف فرما ہے اہل محبت نے لکھا ہے کہ جن پسینہ زیادہ آندہ وہ بھی مقدر تے رشت کرے اے نبیوں دی سنت ہے. تو اور ویسے بھی اللہ دا شکر اے روٹی کپڑے مکان سے تے نکل ہی نہیں رہا، اے تے سائیاں دی محبت ہی نکل رہا. ان تے ہوں جناب قیامت والے دن ترکڑی دے اندر تول کے کہے کہ جاؤ جی نہ جاؤ. مولوی صاحب سے نا ایک مسئلہ بیان کر رہے سن تقریر دے دوران. امام حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے حضرت مجاہد کی روایت ہے کہ پل صراط کا جو پل ہے وہ 15,000 سال کا سفر ہے. کتنا جی؟ کہ ہون تے تیجے آسمان تے وے اودوں تے سر تے ہوئے گا سورج. 15,000 سال دا سفر ہے تے 5,000 سال ہنج جانا ہے تے 5 ہنج جانا ہے تے 5,000 سال ہنج جانا ہے تے قیامت دا ایک دن دنیا دے 50,000 سالوں دے برابر. کیلکولیٹر کٹ کے تے ادا حساب کتاب کر لینا. تے وہ نال کہوں جی وہ وال نالوں زیادہ باریک ہوئے گا، تلوار نالوں زیادہ تیز ہوئے گا، رات نالوں زیادہ اتھے اندھیرا ہوئے گا، جو لوگ ڈری جان نال روئی جان. تو ایک بابا سامنے بیٹھا سی، انہیں کہا مولوی جی یہ مسئلہ تے انجی ہے جی میں تسی آخ دے پہ ہو، یہ تفسیریں میں بھی پڑھا ہے. مسئلہ انجی ہے کہ 15,000 سال دا سفر ہے، 5,000 ہنج 5 ہنج تے 5 ہنج جڑا سجے گیا وہ بھی دوزخی، جڑا کھبے گیا وہ بھی دوزخی. مگر یہ بھی دس چڈو کہ اتھے حضور بھی ہون گے کدھرے، اتھے جانے جانا بھی ہون گے کدھرے. وہ آکھنے لگے ہاں یہ تے پڑھیا ہے ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضور فرماندن میں پل صراط دے کھلوتا ہوں. تے مولوی صاحب کہتے ہیں پھر کانے نہیں ڈراندے ہو تے پھر تے ہیں جاکھو رضا پل سے اب. یہ مولوی دا نا امام محمد رضا ہے جڑا سامنے بیٹھا سی. بابا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے،
وجد پتہ ہے ایک پیر دی جڑی ایڑی ہے نا ایک پیر دی او دے اتے کھلو کے تے گھوم جانا ہے او دے اتے کھلو کے گھوم جانا ہے وجد داخلے نے تے 15,000 سال دا سفر ہے. وہ بابا کہنے لگا اچھا سرکار ہون گے پھر تو رولا ہی کوئی نہیں, ایک باری ہیں جو گھوماں گے تے گھوم کے سرکار دے قدماں جا کے پہنچ جاواں گے. رضا پل سے اب کب جب وہ ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. کیوں تینوں کیوں وجد آیا آ جائے تو سارے انہوں دیکھنا شروع ہو جاتے تینوں کی ہو گیا ہے اسی بھی تو بیٹھے سن تے نہیں آیا. وہ کہنے جڑا میں تکیا تو تکیا نہیں ہے ورنہ تین بھی آ جانا اوتے تے سارے نوں آنا ہے کہ کیونکہ محبوب جو سامنے ہوں گے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے صوفی رہ جانے ملنگ ٹور جانے نے. کیوں کہ ہے رب سلم صدائے محمد. اچھا ادھر کون کھلوتا ہے 15,000 سال دی مسافت تو بعد اتنے حضور ہاتھ چک کے کہہ رہے ہیں یا اللہ نبی خیر فرما سکتی اور شالا خیر ہوئے نبی اللہ. اس نے کہا دوسرا منظر میں نے یہ دیکھا, پہلا تو یہ دیکھا, دوسرا میں نے یہ دیکھا جب کہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو مبارک فرماتے ہیں تو اب ظاہر ہے کسی کی بازو ان جیسی نہیں, کسی کا اشارہ ان جیسا نہیں, کسی کی کلائی ان جیسی نہیں, تو ضرورت کے مطابق یہ بازو پیچھے کرنا سنت ہے. جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں ہم جب وہ وضو کا جو پانی ہے وہ جب حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں چومتا ہے تو وہ کونیوں سے نیچے آتا ہی نہیں ہے. یہ حدیث کون بیان کرے جناب, انہوں نے پتہ حضور دی امت نے جاگ جانا ہے وہ نیچے نہیں آتا بلکہ وہاں نیچے ہاتھ رکھے ہوتے ہیں صحابہ. اے پانی سن دے چھڑو. صدیق اکبر مندے ہیں کہ پہلا نمبر تاڑا ہے مگر دے چھڑو نہیں تو تلوار کٹ چھڑا. ایک دوسرے سے وہ پانی لینے کے لیے تلواریں نکال لیتے ہیں. یقتتلون کا لفظ ہے قتل سے نکلا ہے, اقتتل یقتتلو وہ تلواریں نکال لیتے ہیں. اے دیو پانی دا ایک قطرہ نہیں تے اے اسی. اے عمر عدالت میں آپ کا ثانی کوئی نہیں مگر پانی دیجیے نہیں تو. اے عثمان سخاوت میں آپ کا مثال کوئی نہیں مگر یہ پانی دیجیے نہیں تو. اے مولا علی آپ حیدر کرار ہیں مگر یہ سن دے چھڑو. ایک قطرہ جہلم سے تو یہ آواز آئے گی کہ نشتر والوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو پانی لگ جاتا ہے وضو تو یہ تو مستعمل ہو جاتا ہے, اور مستعمل پانی تو اس سے تبرک کیسے لیا جا سکتا ہے, مستعمل پانی سے برکت کیسے حاصل ہو سکتی ہے. اور میں کیا رات میں اٹھ کے کبھی رب کو عشق مصطفیٰ دی خیرات مانگنا تے تینوں لگ سمجھ جائے گی. پھر تو آکھے گا کہ اسی وہ لوگ کہ اسی وضو کریے اسی پاک ہونے مگر جنوں مدینے والا وضو کرتا ہے پانی پاک ہو جاتا ہے. اگلی بات اس نے کہا وَقَدْ رَأَيْتُ قَوْمًا لَا يُبَالُونَ مَا يُصْنَعُ بِهِمْ. وہ کہنے لگا میں نے تو وہ قوم دیکھی ہے, وہ شیر دیکھ کر آیا ہوں جن کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا, اگر ہم نے ساتھ دیا تو ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا. کمال کے جملے لکھے جی امام شامی نے جی سبل الہدا میں. کہنے لگا میں انج دے شیر دیکھ کے آیا جڑے نہیں کہندے کہ او اسی جے ساتھ دیتا تے پتہ نہیں ساری زندگی اس تے ادھر ٹر جاواں گے, ساڈا آگا پیچھا کوئی نہیں رہے گا. نہیں نہیں, بلکہ وہ یہ کہتے مستند رستے صرف وہی مانے گئے جن سے گزر کر تیرے دیوانے گئے, لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے. اگلی جڑی چوتھی گال کی تھی انہیں توبہ 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 توبہ. اس نے کہا میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے. ان کا وہ کون سی؟ اس نے کہا اگر وہ 1400 ہیں ان کے ساتھ کچھ عورتیں بھی ہیں, مقدس مستورات بھی ہیں, اگر تم مردوں کو کسی صورت میں شہید کر بھی دو گے مگر وہ بیویاں ایسی ہیں جب تک وہ زندہ رہیں گی اپنے نبی کے نام پر فدا ہوگی رہیں گی,
ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، وہ کہتا میں نے ان کا پردہ دیکھا یہاں تک ہے، یوں تک، یوں انہوں نے پردہ کیا، ٹوپی والا برقع پہنا ہوا، پردہ کیا ہوا، اور مجھے آواز نہیں آئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہاں کوئی خاتون بھی ہے، مگر اس نے کہا نہیں نہیں جڑا منظر میں دیکھ لیا وہ یہ کہ بس جدوں حضور دا نا آ جاندا ہے وہ سارے دے سارے حضور دے فدا ہی بن جاندے۔ اگلی گل جناب، حدیث کا حوالہ پہلے دے دوں، مطلب ظاہر ہے کہ مشکل حالات ہم گزر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے جی، لیکن وقت سدا ایک جیسا تو نہیں نہ رہی، وقت آتے جاتے رہتے، وقت تو ان سے پوچھیں کتنا مشکل تھا جنہوں نے کربلا میں 72 قربان کیے، اس جیسا وقت تو قیامت تک کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا نا۔ اگلی گال جی، یہ جس چیز سے عالم کفر ڈر رہا ہے اور جو آپ کے سینوں میں ہے جی، اس نے کہا، بلکہ راوی کون ہے؟ حضرت انس، صحیح مسلم کی حدیث ہے 6043 نمبر ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے 6043، ایک باری سبحان اللہ کو بعد کہنا ہے، میں پہلے تمہیں کہہ رہا ہوں، پہلے کہہ چھڑ، راوی حضرت انس جن کو حضور کہتے ہیں یا بنیا، ہے میرے نکے پتر، ہے میرا نکا پتر ہے، حضرت انس کہتے ہیں لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق یحلقہ وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابَهُ فَمَا يُرِيدُونَ أَن تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ۔ اس نے کہا، حضرت انس فرماتے میں بڑا عجیب منظر ویکھیا کہ مصطفیٰ جان رحمت کرسی تے تشریف فرمان تے آپ اپنے آپ حجامت آپ دی ہو رہی ہے، بال مبارک حجام آپ دے بال مبارک لے رہے تھے، بال مبارک آپ دے ایتھے ایتھے تک ہیں، تو انہیں سارے وال لینے حاصل کرنے، والحلاق یحلق، حجام جو ہے نا وہ کینچی کے ذریعے حضور کی زلفوں کو بوسے دے رہا ہے، کینچی کی جرت ہے میرے حضور کے بالوں کو کاٹ دے، کینچی چاہتی ہے کہ مجھے زلف پیغمبر کے بوسے نصیب ہو جائے، مگر انہوں نے کہا اے نہیں تن دستا اے کہ انہوں نے کہا اگلا منظر، حضرت انس فرماتے میں نے دیکھا کہ جو حجام ہے نا جی وہ چاہتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بال مبارک تراش لے، اور سرکارہ نے آپ پہ اجازت عطا فرمائی ہے، لیکن میرے حضور کرسی پر جلوہ فرمائیں یا پتھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور حال یہ ہے کہ حضور کے گرد صحابہ یوں گھوم رہے ہیں جیسے لوگ کعبے کے گرد گھومتے ہیں۔ اے میرے بچے گوگل والو، حدیث نمبر ہے 6043 صحیح مسلم دارالسلام ریاض سے کتاب چھپی ہے، مدینہ منورہ میں پڑھائی جاتی ہے، جملے بھی موجود ہیں۔ اس نے کہا والحلاق یحلق واطواف، صحابہ طواف کر، نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، نجدی کہتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا، اینج کر رہے ہیں، طواف ہو رہا ہے، کس کا طواف؟ جس نے کہا ہے کہ اس کا طواف کرو، حضور کا طواف ہو رہا ہے، یہ چکر لگائے جا رہے ہیں، اور کیوں چکر کیوں لگا رہے ہیں؟ فما یریدون ان تقع شعرۃ الا فی ید رجل منہم، فرمایا جتنے دیوانے پروانے شمع رسالت کے گرد گھوم رہے ہیں ان سے پوچھا جا رہا ہے کی ہو گیا تنو، وہ کہتے ہیں صرف اس لیے ہم چکر لگا رہے ہیں کہ مصطفیٰ کا ایک بال ہمیں مل جائے۔ کیا توجہ، کیا مل جائے؟ مصطفیٰ کا بال مل جائے تاکہ ہمارا بال بھی کوئی پھیکا نہ کر سکے۔ اور توجہ، اور سیف من سیوف اللہ
اللہ کی تلوار آ کر کہتی ہے حضور جی دے غلام انہوں نے آخ دیے خالد کہتے ہیں خالد بن ولید کہ اے جڑے اے بالن نا حضور دی ناسیہ مبارک دے پیشانی مبارک دے ہے من دے چھڑی تیرا کی جانا ہے اے من دے چھڑی. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ بڑے بہادر جرنیل ہیں تو آپ لے لیں. پھر ایک وقت آتا ہے جرموک کے اندر وہ آپ کی ٹوپی زمین پر گر جاتی ہے اور اس ٹوپی کو اٹھانے کے لیے جڑا صحابی نیچے ہوتا ہے اس کی گردن کاٹ دی جاتی ہے. شام کو قائد لشکر اسلامیہ حضرت عبیدہ بن جراح طلب کر لیتے ہیں بلاؤ خالد بن ولید کو. جی حکم آرڈر. آپ نے فرمایا ایک ہی کیتا ہے دن نو ایک ٹوپی زمین تے گری ہے انہوں چکن واسطے تو اتنے صحابہ نو آرڈر دیتا اور سارے دے سارے شہید ہو گئے. تو حضرت خالد بن ولید عرض کرتے حضور صفائی کا موقع دیا جائے مجھے. وہ کہنے لگے بتائیں. تو حضرت خالد رو رو کر کہتے ہیں حضور مسئلہ ٹوپی کا نہیں ہے یہ وہ بال ہے اس ٹوپی میں جو مصطفیٰ کی پیشانی اقدس کے ہیں. یہ لوگ غلط فہمی میں ہیں کہ خالد سردائیاں کھا کے آندا ہے تے بادام کھا کے آندا ہے تے اے دی خوراک بڑی تگڑی ہے تے تان جت جاندا ہے. وہ کہتے ہیں جس جنگ میں یہ ٹوپی پہن کر جاتا ہوں اللہ مجھے ان بالوں کی برکت سے فتح عطا فرمائے. سیدھی سی بات اس چیز سے ڈرتے ہیں جی. ساڈے بڑے بڑے سنگی میں چھڈ کے وہ کہنے لگے باقی ٹھیک ہے مگر حضور دیاں جنگاں نہ بیان کرو صحابہ دا ذکر نہ کرو بس سیدھی سیدھی بات کرتے جائیں. سیدھی سیدھی بات کریں کوئی بات نہیں مسجد نہیں رہے گی جی. انج ہو جانا ہے انج ہو جانا ہے. تو کیا کریں پھر بتائیں نا. پھر آپ ہم ٹلیاں تقریراں شروع کر دئیے جی. ٹلیاں تقریراں کریے دوسری صف والے ستے ہونے. جس دن کوئی ہلکی پھلکی ویسے تقریر ہو ویسے دل کرتا ہے اس مضمون پر بولیں سارے نو نیندراں آئی ہوندیاں تے ہن تے تسی سارے انج بیٹھے ہو جویں مدینے چ ہو کے آئے ہو. جے میں میرے کو مسجد لے کے تاڈے کوئی مسئلے حل ہو سکتے ہیں تے لے لینا. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں میرے کو تسی مسجد لے لو گے تو ٹھیک ہے تاڈے مسئلے حل ہو جان گے تے اسی بھی تے قیامت والے دن یہ تے آکھ سکیں گے حضور ہم کربلا والوں کے ساتھ تھے. باقیوں کو کوفے والے مبارک ہمیں کربلا والے مبارک. جب تک بندے کے پاس منصب ہو تب تک کی پوچھ ہوتی ہے. اور یہ بتا دوں عالم کفر کو بڑے ہی ماڑے ہیں بڑے اسی یہ بھی نہیں کہندے کہ اسی جرت مند اسی بزدل نہ جی لیکن ایک گل یاد رکھنا باقی سارے مسئلے دے اندر جویں کہو گے کمپرومائز کر لواں گے. ناموس رسالت کے مسئلے میں اور عزت مصطفیٰ کے مسئلے میں حرمت مصطفیٰ کے مسئلے میں حضور جانے جانا کی ختم نبوت کے مسئلے میں وہی عقیدہ ہے جو عقیدہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے. دا نعرہ لایا کرو. ایک کوئی ساڈا اپنا نعرہ ہے یہ تے اللہ دا نعرہ ہے. ختم نبوت دا نعرہ رب دا نعرہ ہے. ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ تسی صبح ناشتہ زیادہ کیتا ہوئے تاں آواز نکلتی ہے. بابا گولڑے والا پیر سید میرے علی صاحب کہتا ہے فرمایا ختم نبوت تے تگڑی آوازوں بھی ہوئے گی جدی کانڈ مگر رسول اللہ دا ہاتھ ہوئے گا. ختم نبوت بس تاجدار ختم نبوت. یہ آوازاں قیامت والے دن تنو بچان گیاں خدا دی قسمیں آوازاں بچان گیاں. نمازی تے رگڑے جان گے رب پوچھے گا تو کیڑی نمازاں پڑھدا سے مستری چ کھلو کے تو پورا لاہور پھر کے آ جاندا سے اے نمازاں میرے کول لے کے آئے کیڑے روزے رکھے نہیں لوگوں نوں دستا پھردا سے اج میں 8 پیرا روزہ رکھیا کیڑیاں تو زکاتاں دتیاں لوگوں نوں وکھا وکھا کے کہندا سے اے میرے نام دی پرچی کٹ کے دیو مینوں
ایک ہی تو مسئلہ ہے کہ جس میں ریاکاری ہو سکتی نہیں. کیوں اونچا بولتے سو تسی کی مسئلہ سی تنو تسی جواب دیو گے یا اللہ اپنا مسئلہ تو تھا ہی نہیں, مسئلہ تو تیرے حبیب کا تھا. جس بندے کو یہ شک ہے کہ نہیں میں بڑا معزز آدمی ہوں جی, میرے ہلن نال مینوں کوئی دیوانہ کہہ چھڑے گا تے چلیا تو خوش نصیب ہے تینوں کوئی دیوانہ کہہ چھڑے. اور ابھی بھی کسی کو اگر یہ گمانڈ ہو کہ میں نے میری نمازیں بچا لیں گی تے پترا بخاری شریف کا صفحہ نمبر 1004 ہی حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن ایک بندہ بھی عمل دی وجہ تو جنت ہی نہیں جائے گا. صحابہ نے عرض کی تھی حضور نبی بھی؟ فرمایا ہاں نبی بھی جائیں گے تو رب کے فضل کی وجہ سے جائیں گے. عرض کیتا یا رسول اللہ قیامت والے دن تڑی شفاعت کینوں ملے گی؟ فرمایا اونوں ملے گی جڑا قیامت والے دن بھی مینوں یہ کہے گا حضور تسی آخری نبی ہو تاجدار محبوب آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبتوں کے ولولے اور یہ عشق کا جنون سلامت رکھے. ایک ہی بات پر بندے کو مان ہونا چاہیے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں. جب آپ محبت کرتے ہیں تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ مالک نہ محبت کرے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی حاضری قبول فرمائے. جی بس کچھ بھی نہ کہیں, ویسے بس دعا فرما دیں یا بس دو دعائیں جو باقی کچھ نہ. جی جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں جی آپ جس طرح توجہ جی.